شہر کی گھڑیوں میں 1:17 ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زیادہ تر لوگ سو چکے ہوتے ہیں۔ سمیر پچھلے 3 مہینوں سے نائٹ شفٹ ڈرائیور تھا۔ اسے روڈ K7 دیا گیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا K7 شہر کے ریکارڈ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ نہ گوگل میپس، نہ ٹرانسپورٹ آفس اور نہ کوئی آفیشیل سٹاپ۔ لیکن ہر رات 12:30 کے بعد اسے وہاں سے گزرنا ہوتا تھا۔ سمیر نے سیکھ لیا تھا کہ 12:29 پر بس کی فرنٹ لائٹس بند نہیں کرنی ہے، بس کے ریئر مرر میں سے زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا ہے اور لاسٹ پیسنجر سے بحث نہیں کرنی ہے۔ اس رات بھی بس پرانے بس سٹینڈ پر رک گئی۔ ایک شخص اندھیرے سے نکل کر آیا، گرے کوٹ، پرانے جوتے، سر پر ہیٹ، چہرہ صاف، وداؤٹ اینی ایکسپریشن۔ وہ چپ چاپ بس میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا بس کا آخری پیسنجر، جو کہ روزانہ اسی بس اسٹاپ سے بس میں چڑھتا اور پھر 5th اسٹاپ کے بعد اچانک غائب ہو جاتا۔ بس چل پڑی۔ 2 اسٹاپس بعد سمیر نے ریئر مرر میں دیکھا، پیسنجر پہلے والی سیٹ پر نہیں تھا، بلکہ سمیر کے قریب والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سمیر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی آواز نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے پہلے بھی سفر کیا ہے نا؟ پیسنجر نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں جیسے بالکل سفید ہوں۔ پھر پیسنجر نے اپنی گہری آواز میں کہا، اس رات سے میں اسی بس میں سفر کر رہا ہوں اور میرا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سمیر کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر ہی جم گئے۔ بس اچانک برج کے نیچے رک گئی۔ انجن بند ہو گیا، لائٹس بلنک ہونے لگی۔ پیسنجر اب سمیر کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ پیسنجر نے کہا، کیا تم بھی میرے اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ سمیر کی آواز اب خوف کی وجہ سے حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک سب بدل گیا۔ اسے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بس بالکل نئی حالت میں آ گئی اور روڈ وہی تھا K7۔ بس پیسنجر سے بھری ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر اب کوئی اور ہی بیٹھا تھا اور سمیر پیسنجر سیٹ پر تھا۔ اس کے برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، بالکل وہی، گرے کوٹ، جوتے اور سر پر ہیٹ، لیکن نئی کنڈیشن میں۔ وہ شخص بہت خوش نظر آ رہا تھا، جیسے سفر کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچنے کی خوشی میں ہو۔ بس چل پڑی۔ سمیر بھی ان پیسنجرز کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس شخص نے سمیر کے کان میں کہا کہ منظر تو ابھی شروع ہوا ہے، حقیقت سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ سمیر گھبرا گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بس میں لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر کسی کی نظر سمیر پر نہیں تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، ڈرائیور، بس روکو۔ ڈرائیور نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اچانک پیچھے کہیں سے ریڈیو ٹیپ کی آواز سنائی دی، جس میں تاریخ بتائی گئی، جو کہ 10 سال پہلے کی تھی۔ سمیر کا دماغ گھوم گیا۔ 10 سال؟ گرے کوٹ والے شخص نے سر ہلایا۔ اسی بس نے 10 سال پہلے یہیں بریک فیل ہونے پر برج کے نیچے گر کر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سمیر نے آنکھیں بند کر لی
اور اسے کچھ سنائی دینے لگا۔ رات، چیخیں، بس کا پلٹنا اور پھر خاموشی۔ گرے کوٹ والا شخص نے آخری جملہ پورا کیا۔ کئی زندگیاں ایک ساتھ ختم کر دی تھیں۔ جب سمیر نے آنکھیں کھولی تو وہ بس سے باہر تھا اور بس روڈ کی سائیڈ پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ بس کے اندر موت کی خاموشی تھی۔ جو بھی تھے بس میں، ڈرائیور سمیت کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ اچانک سمیر کو چکر آئے اور منظر پھر بدل گیا۔ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور بس میں اس کے ساتھ ایک ہی شخص تھا جو کہ وہ پیسنجر تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میرا نام علی ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس دن میں دوسرے شہر کسی کام سے گیا تھا اور واپسی اسی بس میں ہوئی۔ میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس حادثے کی وجہ سے میں گھر نہ پہنچا۔ میری ماں صدمے کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی اور میرا سفر اب بھی ادھورا ہے۔ میں روزانہ اس اسٹاپ سے بس میں چڑھتا ہوں، لیکن اس جگہ جہاں بس الٹ گئی تھی میرا سفر رک جاتا ہے۔ میں آگے نہیں جا سکتا اور پھر مجھے اگلی رات کا انتظار رہتا ہے۔ اب سمیر سمجھ چکا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ جگہ آنے والی تھی جہاں حادثہ ہوا تھا، مطلب کہ اب پیسنجر غائب ہونے والا تھا اور دوسری رات پھر سفر کرتا۔ لیکن سمیر نے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ہی بس روک دی۔ پیسنجر نے سمیر کی طرف دیکھا، سمیر مسکرایا اور بس سے اتر گیا۔ پیسنجر حیرت سے سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر سمیر نے اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ پیسنجر اب بھی حیرت میں تھا۔ پھر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دونوں اب بس سے باہر تھے اور سمیر نے پیدل ہی پیسنجر کو وہ پل کراس کروایا جہاں سے گزرنے کے بعد اس کا گھر آتا تھا۔ پیسنجر نے مڑ کر سمیر کی طرف مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر ہاتھ ہلا کر غائب ہو گیا۔ اس کا سفر آج 10 سال کے بعد مکمل ہوا۔ اس رات کے بعد سمیر نے ڈرائیونگ چھوڑ دی اور دوسرے شہر چلا گیا، لیکن آج بھی جب وہ اس روڈ سے گزرتا ہے، وہ منظر اور وہ آخری مسافر اسے ضرور یاد آتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔